اور اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں، کمپائلیشن آف حدیث. کمپائلیشن آف حدیث کے ٹوٹل 4 سٹیجز ہیں. نبی علیہ السلام کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، ان کے اسٹوڈنٹ تابعین کا زمانہ جن کو تابعون بھی کہتے ہیں، اور تبع تابعون کا زمانہ. یہ تو ہم نے بول دیا اردو میں، عربی میں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو انگلش میں کیسے لکھا ہوا ہوگا ایگزامنر نے. during prophet's lifetime, during the time of companions, during the time of successors, and during the time of successors of the successors. ٹھیک ہے جی، 4 سٹیجز ہو گئے، 4 سٹیجز ہو گئے بھیا. اور یہ 4 سٹیجز میں سے اس سال آپ کے لیے 3 سٹیجز امپورٹنٹ ہیں. کون ہے بھائی، کون ہے یار؟ 3 سٹیجز آپ نے اسٹیج 1 2 3 اچھے سے یاد کرنا ہے. اسٹیج 4 کا الگ معاملہ ہے، وہ میں الگ سے سمجھاؤں گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹیج 1 بات کرتے ہیں جو کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے. اس پر 10 مارک کا کوشچن آئے گا تو کیا کرو گے؟ بہت سمپل ہے، ڈیفینیشن لکھو گے حدیث کی. حدیث کیا ہے اور نبی کے زمانے میں کس طرح حدیث کو پریزرو، محفوظ، پروٹیکٹ کیا گیا ود 3 ڈفرنٹ میتھڈس. ٹھیک ہے، 4 بھی بول سکتے ہو تم، 3 بھی بول سکتے ہو. تو تیسرا جو ہے وہ چوتھا جو ہے نا وہ سیکنڈ والے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں جہاں میمورائزیشن لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں میرے بچوں، 3 ڈفرنٹ میتھڈ ہے. پہلا میتھڈ ہے حدیث کو پریزرو کیا گیا عمل کے ذریعے، ایکشن کے ذریعے. پروفٹ نے کچھ کام کر کے دکھایا، صحابہ نے اس کو کاپی کیا، پھر وہ کر رہے ہیں روزانہ کی بیسس پہ کر رہے ہیں، عادت بن گئی. جو چیز عادت بن جائے نا میرے بچوں، موت تک نہیں چھوٹتی. اچھے کاموں کی عادت بنا لو، برے کاموں سے بچ جاؤ. برے کام کی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اگر کسی کو عادت ہو گئی کوئی بھی برا کام بھلے چھوٹا ہو، ایون گانا گانے کی عادت ہو جائے نا سر، موت آ جائے گی. آپ بستر پہ ہوں گے، آپ گانا گا رہے ہوں گے، آپ کے منہ سے آخری وقت میں گانے ہی نکل رہے ہوں گے، اور گانا گاتے گاتے اگر اللہ نہ کرے کوئی دنیا سے چلا جائے تو پھر بغیر حساب کتاب کے انشاءاللہ جہنم جائے گا وہ. تو اس لیے عادتیں اچھی ہونی چاہیے. معاف کرنے کی عادت ہو، مسکرانے کی عادت ہو، خوش رہنے کی عادت ہو، اللہ کے ذکر کی عادت ہو، ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے جو ہمیں سکھایا اس کو ہم عادت بنا لیں. تو یہ اسی لیے سکھایا نبی علیہ السلام نے، تو صحابہ کرام نے عادت بنا لی، نماز کو عادت بنا لیا، ہے نا. نماز کے لیے وہ پابندی نہیں، عادت جب بن جائے گی تو ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی، اچھے کاموں کی عادت بن جائے. تو پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ تھرو ایکشن صحابہ کرام، کمپینینز پریزروڈ اینڈ پروٹیکٹڈ پروفٹس ٹیچنگ. ٹھیک ہے، دوسرا یہ طریقہ تھا کہ پروفٹ کے جو الفاظ ہیں وہ ایگزیکٹلی وہ یاد کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ سیم ہے اور وہ یاد کر رہے ہیں. انفیکٹ کچھ تو ایسے ہیں جو راتوں کو بیٹھ کے رٹ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے الفاظ کو. یعنی ایسا کہاں ہوتا ہے مجھے بتائیں. اگر میں آپ سے بولوں، میں نے آپ سے کوئی بات بولی آج کلاس میں، کتنی ساری باتیں میں آپ کو بول رہا ہوں، اور میں آپ سے وہ بول رہا ہوں اور آپ کو مجھ سے سر عامر سے ایسی کوئی محبت ہو گئی کہ آپ میرے جملے رٹ رہے ہیں رات کو اٹھ کے، بھائی سر عامر نے یہ بولا، سر عامر نے یہ بولا، اور ایک ایک الفاظ. ایسا تو نہیں ہوتا نا بھائی، ایسا نہیں ہوتا. تو اچھا خیر، تو صحابہ کرام ایسا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد کچھ صحابی ایسے تھے جو پڑھے لکھے تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان کی تعداد ظاہر ہے بہت کم تھی. تو وہ نبی علیہ السلام کی ٹیچنگ کو، جو نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں ایکشن یا پھر ان کے ورڈز، ان کو وہ لکھ رہے ہیں، لکھ کر پریزرو کر رہے ہیں. تو پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا جو پریکٹیکل ہے، پریکٹیکلی وہ عمل کر رہے ہیں. اب اس پہ آپ کو 2 ایگزامپل یاد کرنی ہے. کسی کو اگر 2 یاد نہیں ہو رہی، صرف ایک یاد کر لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آفر صلاح ایز یو سی می آفرنگ، ہے نا، آفر صلاح ایز یو سی می آفرنگ، پرے ایز یو سی می پریئنگ، جو بھی آسان لگے آپ بتائیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم گیو دا پریکٹیکل ٹیچنگ ٹو ہز. دیکھو تم غور سے سنو سارے بچوں، کیونکہ ابھی کے ابھی تم نے لکھنا ہے، رائٹنگ کے بغیر کوئی نہیں جائے گا، اور پھر میں فیڈ بیک لوں گا تم لوگوں سے. ٹھیک ہے، اور میں سامنے آپ موجود ہے تو پلیز ذرا دیکھیے گا اسٹوڈنٹ کتنے ہیں اور یہ موجود ہیں یا نہیں، کوئی یہاں سے آن آف تو نہیں ہو رہا کسی کا. تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ کو لکھنا ہے تو یاد کرتے رہیں، ذہن میں پوائنٹس کو بٹھاتے رہیں. ابھی آپ نے سپیڈ میں یہ لکھنا ہے، سارے پوائنٹس لکھنا ہے، میں آپ کو سمجھا دوں گا کیسے لکھنا ہے. تو offer salah as you see me offering, so Prophet ﷺ gave the practical teachings to his students, companions. ٹھیک ہے, he did not give only sermons and
اینڈ وہ جو وربل ٹیچنگ صرف نہیں تھی بلکہ یہ پریکٹیکل ایگزامپل بھی تھی، پریکٹیکل ٹیچنگ بھی تھی، معذرت. اب یہ بات ہو گئی، یہ ایگزامپل آ گئی، اور اس کے بعد پھر آپ بتائیں گے کہ یہ موسٹ ریلائبل وے ہے، موسٹ اسٹرانگ ہے، اس کو جلدی، اتنا ویک نہیں ہے، یہ جلدی جو ہے انسان سے نہیں چھوٹتا، نہیں بھول. آگے آ جائیں بھائی، میمورائزیشن. آپ بتائیں گے کہ یہ زیادہ تر میمورائز کرتے تھے، زیادہ تر عرب میمورائز کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا ایک کمفرٹ زون تھا، یہ اس میمورائزیشن میں چیتے تھے، بہت زیادہ تیز تھے. عرب جو ہے دے ہیڈ اسٹرانگ، دے ہیڈ گریٹ میموری، دے ہیڈ شارپ میموری. یعنی ایسی میموری تھی کہ یہ نہیں بھولتے تھے. ہم تو بھول جاتے ہیں کل کا کھایا ہوا، یہ نہیں بھولتے تھے. اس کی کیا اگزامپل ہے سر؟ اس کی آپ نے اسٹرانگ میموری کی اگزامپل دے دیں کہ ان کو اپنے آبا و اجداد، اپنے سے لے کے حضرت ابراہیم تک کے سب کے نام یاد ہوتے تھے. بچے سے پوچھ لو تم کون ہو، خاندان بتاؤ اپنا، وہ بتائے گا میرا باپ یہ، ان کے والد 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 ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم. وہاں پورا خاندان یاد ہے، اپنا بھی نہیں پڑوسیوں کا بھی یاد ہے، فلاں شخص کا بھی یاد ہے، جانوروں کی بھی پیڈگریز یاد ہے ان کو، جانوروں کے نام ہوتے تھے نا، تو سب کے نام، یہ اس کی ماں، اس کی ماں، اس کی ماں، اور اس کے بچے، اور اس طرح یاد ہوتا تھا جو جانوروں خود پال رہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا، ہے نا. ہر قوم، ہر دور، ہر جو لوگ ہیں زمانے کے، نیشن، ان کا اپنا اپنا ایک انداز ہے. تو یہ یاد، ایک دفعہ پوئٹری سنتے تھے 100 اسٹینزا کی، ایک دفعہ سن کے یاد ہو جاتی تھی. ہم تو اتنی دفعہ سنتے ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں. ایک ہی یاد ہے میں، ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میری دوست لاکھوں میں ایک، استغفر اللہ. تو بھائی مور کانفیڈنس آن میموری دین رائٹنگ. تو یہ رائٹنگ سے زیادہ ان کا کانفیڈنس میموری پہ تھا. انہوں نے کہا بھائی میں لکھوں گا تو کوئی اس کو نہ آلٹر کر دے گا، اس میں کوئی گڑبڑ کر دے گا. 1 کو 7 بنا سکتے ہیں، 7 کو 8 بنا سکتے ہیں، 9 کو بھی 8 بنا سکتے ہیں، 1 کو 4 بنا سکتے ہیں، 1 کو، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، رائٹنگ کو تو میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، کرپشن ہو سکتی ہے، پر میری میموری کے اندر جو ہے وہ کوئی سامنے والا کیسے کرپٹ کرے گا. تو اس لیے یہ ہر چیز یاد کر لیتے تھے. ہمارے ساتھ الٹا ہے معاملہ، ہمیں ہر چیز لکھنا ضروری ہے کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، عرب کے ساتھ ایسا نہیں تھا. ایگزامپل آپ کو 2 ایگزامپل ضرور دینی ہے، صرف 2 ایگزامپل دینی ہے یہاں پہ میموری میں، ایک حضرت ابو ہریرہ کی، ایک حضرت عائشہ کی. حضرت ابو ہریرہ کی کیا ایگزامپل دو گے؟ حضرت ابو ہریرہ نے 5374 حدیث یاد کی. ٹھیک ہے، زندگی میں کبھی ایک حدیث لکھی نہیں. ان کے پاس ریٹن ورژن تھے، ان کے اسٹوڈنٹ نے لکھے تھے، انہوں نے نہیں لکھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی کوئی حدیث نہیں لکھی. 5374 کا نمبر یاد کر لو میرے بچوں، 5374، 5374. اگر بھول جاؤ تو لکھ دینا more than 5000. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں I have divided my nights into 3 parts. میں نے اپنی راتوں کو ہر رات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. In 1/3 I perform salah. ایک حصے میں میں نماز پڑھتا ہوں. In 1/3 I sleep. ایک حصے میں سو جاتا ہوں. And in 1/3 I memorize Prophet's حدیث. نبی علیہ السلام کی حدیث کو یاد کرتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں، ریوائز کرتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں. آپ سوچیں ایک بندہ ہر روز، آپ کر لیں نا، آپ سے میں کہہ رہا ہوں آپ یہ پریکٹس کر لیں. آپ رات کے ایک پہر میں، صبح کا وقت جو ہوتا ہے نا، یعنی رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، لاسٹ بالکل، اس وقت اٹھ جائیں. ٹھیک ہے، کوئی مجھے بتائے ذرا یہاں ٹیکسٹ میں کہ بھائی رات میں ٹوٹل کتنے گھنٹے سوتے ہیں آپ لوگ، ذرا بتائیے گا. عام میں جنرل پوچھ رہا ہوں کہ عام لوگ کتنی دیر سوتے ہیں رات کے وقت، کتنی دیر سوتے ہوں گے؟ ایک جنرل جو آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے 8 آورس. 8 گھنٹے اگر سو رہے ہیں تو اس کا 1/3 کتنے آور ہو گیا بھائی بتائیے گا ذرا. کنزا 9 گھنٹے سو رہی ہے ماشاء اللہ. توبہ 12 گھنٹہ سو رہی ہے، اس کو کوئی کام نہیں، سوتی رہتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ 8 گھنٹے اگر تم سو رہے ہو، 9 گھنٹے سو رہے ہو، 1/3 کتنے آور ہو گئے؟ 2.5 گھنٹے ہو گئے. صحیح ہے، تو 2.5 گھنٹے. ویسے میں آپ کو بتاؤں صحابہ 8 گھنٹے نہیں سوتے تھے، صحابہ 5 گھنٹے سوتے تھے. 5 گھنٹے 4 گھنٹے اس میں ان کی نیند ہو جاتی تھی، اور یہی ہے اصل طریقہ. تو اگر وہ 5 گھنٹے سو رہے ہیں تو 1/3 اس کا ہو گیا 1.5 گھنٹہ. ٹھیک ہے، 1.25 گھنٹے ہو گئے. تو 1.25 گھنٹے وہ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو یاد کر رہے ہیں. تو ان کی نیند کہاں ہو رہی ہے؟ وہ 1.5 سے 2 2.5 گھنٹے سو رہے ہیں، بس، اس سے زیادہ نہیں سو رہے. تو وہ یاد کر رہے ہیں. آپ سے میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس جو 50 دن ہیں، اس 50 دن میں آپ ذرا تہیہ کر لیں. میں آپ کو گارنٹی دے دوں گا اس بات کے اوپر، آپ
آپ اس کلاس میں سب سے آگے نکل جاؤ گے. رات کا جو آخری پہر ہے اس میں اٹھ جاؤ اور 1 گھنٹہ دے دو, اور 1 گھنٹہ آپ نے صرف اللہ کے لیے, یا اللہ میں آپ کے لیے اسلامیت پڑھ رہی ہوں, آپ کے لیے اسلامیت پڑھ رہا ہوں, 1 گھنٹہ تم دے دو, 1 گھنٹہ دے دو اور اسلامیت پڑھو, تمہیں سب سے اچھا یاد ہوگا, سب سے اچھا. ٹھیک ہے, دن پڑھا ہوا اس میں پی ایس ٹی پڑھ لینا, یہ وہ پڑھ لینا, میری ایک کلاس لے لو اور رات کو آخری پہر یعنی صبح سے پہلے ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو بہت آسان ہو جائے گا, سحری سے پہلے اٹھ جاؤ, اسکول کا برڈن بھی کم ہو جائے گا, اسکول میں پیپرز ہو رہے ہوں گے, پیپرز میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, جتنا یاد ہے اتنا لکھ کر آ جانا, صحیح ہے. تیاری فوکس اپنی جو ہے نا اس پہ کرنا, سی آئیز کے اوپر. اچھا بھائی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5374 حدیث نریٹ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی راتوں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. اس کے بعد صرف ایک لائن لکھنی ہے, حضرت عائشہ the wife of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم who narrated and memorized prophet صلی اللہ علیہ وسلم حدیث, that was کتنی تھی 2210, 2210 احادیث تھیں. بھول جاؤ تو کہہ دینا more than 2000, لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. more than 2000 ایگزیکٹلی بتاؤ 2210. تو میں نے جو آپ کو بتایا نا راتوں کو اٹھ کے یاد کرو گے تو 2210 یاد ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. آ جائے بھائی تیسرے میتھڈ کے اوپر, اور تھرڈ میتھڈ ہے, بلکہ میں اس سیکنڈ میتھڈ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, اس کو ہم بولتے ہیں تدارس. اس کو بھی تم ایڈ کر سکتے ہو اپنے آنسر میں, تدارس. تدارس کا مطلب ہوتا ہے ڈسکشن. ٹھیک ہے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا you hear my sayings, other will hear from you and others will hear from them. You hear my sayings, other will hear from you and others will hear from them. ہے بھائی, یاد کر لو, you hear my sayings, other will hear from you and others will hear from them. You hear my sayings, other will hear from you and others will hear from them. تم مجھ سے سنو گے, دوسرے تم سے سنیں گے, اور تیسرے دوسروں سے سنیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم دوسروں کو سناؤ, دوسرے تیسرے کو سنائیں گے, اور سب تک پیغام پہنچاؤ, ڈسکشن کرو. پروفٹ نے کہا whenever you meet each other discuss احادیث. یہ جو میری ٹیچنگ ہے اس کو ڈسکس کیا کرو, اس کو ریکال کیا کرو. اس عمل کو تدارس کہتے ہیں. صحابہ یہ کرتے تھے تو اس سے ان کی میموری اور پکی ہو جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں پریزرویشن رائٹنگ, جو کہ آخری ہے. اس میں آپ کیا اگزامپل دیں گے, ساری باتیں چھوڑ دیں, یہ اگزامپل دے دیں. میں نے اگزامپل تھوڑی زیادہ دی ہوئی ہے, آپ تھوڑی سی کم کر لیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. کچھ اگزامپل آپ نے دینی ہی دینی ہے. ایک اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اگزامپل زیادہ اس لیے دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں حدیث کو نہیں لکھا گیا. یہ بات صحیح ہے کہ نبی, آپ اپنے آنسر میں لکھ دینا انیشلی اور یا پھر ان دا بگننگ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم prohibited writing anything other than قرآن. کہ پروفٹ نے فرمایا قرآن کے علاوہ کچھ اور نہیں لکھو گے, صرف قرآن ہی لکھو گے, باقی نہیں لکھو گے. باقی کیوں نہیں لکھو گے, یہ کیا ہو رہا ہے, باقی کیوں نہیں لکھو گے بھائی؟ باقی اس لیے نہیں لکھو گے کہ ابھی فی الحال نیا اسلام ہے, نیا قرآن ہے, حدیث ہے, ٹیچنگ ہے, سب مکس نہ ہو جائے اسی لیے. بٹ اس کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی ہٹا لی اور صحابہ کو لکھنے کو تاکید کی کہ لکھو بھائی. مثال دے دیں سر, مثال کیا دیں گے؟ A companion comes to the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم, complains about his bad memory. یا رسول اللہ میں آپ کی حدیث سے سنتا ہوں, بھول جاتا ہوں. پروفٹ نے کہا ٹیک ہیلپ فرام یور رائٹ ہینڈ, لکھ لیا کرو. لکھ لو گے تو دیر سے بھولو گے, اور اگر بھول گئے تو تمہارے پاس لکھا ہوا ہے, ریکال کر لو گے. اس لیے تمہیں بھی کہہ رہا ہوں لکھ لیا کرو, کیونکہ تم سارے بھول جاتے ہو, بلکڑ ہو. وہ آپ نے سنا دوست اپنے بھائی بلکڑ, باتیں ساری ان کی گڑبڑ. تو ساری گڑبڑ ہے آج کل کے بچوں کی باتیں. دیکھو نا, یہ 12 گھنٹے سو رہی ہے طوبہ, تو گڑبڑ تو ہوگی نا, کہاں سے دماغ چلے گا. ایک بار ایگزامپل دکھائیں. اچھا بھائی, اس کے بعد آپ کیا کرو گے, ایک ایگزامپل یہ والی ہو گئی, اور اگلی ایگزامپل آپ دے دیں گے یہ والی. کون سی؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص. حضرت عمر بن العاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن العاص. عبداللہ بن عمر بن العاص ینگ کمپینین ہے, پروفٹ سے بڑا پیار کرتے, ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں اور وہ لکھ بھی لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کچھ ہوتے ہیں بھائی محبت کرنے والے لوگ, اور یہ کون ہیں واللہ عالم. تو ہم اپنے استاد سے پڑھتے تھے, ٹیچنگ سے پڑھتے تو ہم ان سے بڑی محبت کرتے تھے. میں تو بس اپنی بات بتا رہا ہوں, باقی کا نہیں پتا, باقی بھی کرتے ہوں گے. تو ان کی مطلب کیا بتائیں, لوگوں کو خواتین سے عشق ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے ٹیچر سے ہو گیا, اور ہم اپنے سر کو دیکھا کرتے تھے, اور وہ جس طرح پڑھاتے تھے
تو میں انہوں نے مجھے انسپائر کیا اور ان کی وجہ سے میں ٹیچنگ میں آیا. اور وہ جب بات کرتے تھے تو ان سے جب میں 10 سال کے بعد بھی ملا, یعنی آپ سوچیں کہ ایسا تھا معاملہ کہ 10 سال کے بعد ملا تو میں ان کو بتاتا تھا سر فلاں کلاس میں فلاں ٹاپک آپ نے پڑھایا اور یہ والی اگزامپل دی تھی اور اس طرح ہوا تھا, یہ ہوا تھا. وہ حیران ہوتے تھے کہ بھائی تجھے کیسے یاد ہے یہ سارا یار. تو بس یہ جہاں آپ ایکسٹریم رسپیکٹ ہو نا آپ کی, یا پھر بہت انسیت ہو, لگاؤ ہو, تو وہ چیزیں پھر آپ کو یاد رہ جاتی ہیں. تو بہرحال تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہو گئی. ہاں میں بات کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص, وہ پروفیٹ کی نا ہر بات لکھتے تھے, ہر بات لکھ رہے ہیں. تو دوسرے لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یو رائٹ ایوری تھنگ, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ ان دا سیم موڈ ایوری ٹائم, ہر وقت سیم موڈ میں تھوڑی ہیں, کبھی غصے میں بھی ہیں, تم وہ بھی بات لکھ لیتے ہو. تو پھر پروفیٹ کو خبر مل گئی, عبداللہ بن عمر بن العاص پروفیٹ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ شوڈنٹ آئی رائٹ یور حدیث. پروفیٹ نے کیا کہا, یہ یاد کر لیں بھائی, یہ بہت پیاری بات ہے, واللہ یہ بہت پیاری بات ہے. پروفیٹ نے کہا آئی سویئر بائی اللہ, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, قسم ہے مجھے میرے رب کی, nothing comes out from this mouth except truth, سچ اور حق کے علاوہ اس زبان سے, اس منہ سے, ان لبوں سے کچھ اور نہیں نکلتا. ٹو رائٹ. اس کا کیا مطلب میں جس موڈ میں بولوں لکھو بھائی, غصے میں بول رہا ہوں غصے میں لکھ دو, غلط نہیں نکلے گا, صحیح بات ہوگی. تو نبی علیہ کس کی زندگی, مجھے بتاؤ کون ایسا شخص ہے اس کائنات میں جو کہہ سکتا ہے کہ میں جو بولوں وہ بات صحیح ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ صرف نبی کی شان ہے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اب تو نبی کی طرف سے اجازت مل گئی نا, اب انہوں نے لکھنا شروع کر دیا, اور لکھتے لکھتے ہی کمپائلڈ بکلیٹ, اور جس کا نام پڑا صحیفہ صادقہ. اب یاد کرنے والی بات کیا ہے میرے بچوں, پہلی اگزامپل رائٹنگ کی کیا دو گے, کمپینین complained about his bad memory. پروفیٹ نے کہا seek help from your right hand. دوسری اگزامپل عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہر چیز لکھ لیتے تھے, پروفیٹ سے سنتے تھے, اور پروفیٹ نے کہا I swear by Allah nothing comes out from this mouth, do right except truth, do right. ٹھیک ہے, صحیفہ صادقہ انہوں نے تیار کی. یہ سیکنڈ اگزامپل ہو گئی. اب یہ دیکھو, یہ ہے 8 تک اگزامپل, 9 تک, تو ان میں نا سب نہیں لکھنی آپ نے. اب آپ ابھی سے ڈیسائیڈ کر لو, یہ اسکرین آپ کے سامنے آ رہی ہے, اس میں سے نا یو جسٹ ٹیک 1 to 2 ایگزامپل, بس اس سے زیادہ نہیں لینا, کیونکہ اگلے پیج پہ دونوں ایگزامپل ہم نے لینی ہے. کوئی ایک لے لو. میرا مشورہ ہے حضرت علی, بہت آسان ہے. حضرت علی ہیڈ دا صحیفہ علی. حضرت علی کے پاس ایک پارچمنٹ ہوتا تھا, اس کو وہ فولڈ کر کے اپنے پاس وہ پاکٹ میں رکھتے تھے, اس کے جو تلوار کا کیس ہوتا ہے نا اس کے پاکٹ میں رکھتے تھے. تو آپ یہ لے سکتے ہو, حضرت علی ہیڈ دا صحیفہ علی, یہ والی ایگزامپل لے لو. اس کے بعد یہ 2 ایگزامپل ضرور لکھیں آپ. ابو شاہ والی بہت مشہور اگزامپل ہے, لیکن یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے, اس کو میں ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں. دیکھو میں نے جو بات لکھی ہے, اب میں نے لکھا ہے آفٹر دا کانکویسٹ آف مکہ the prophet صلی اللہ علیہ وسلم gave a sermon, a یمنی پرسن, ایک یمن کا بندہ ہے, وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ کیا آپ نے اسپیچ دی ہے, وہ بہت زبردست ہے, مجھے وہ رائٹنگ میں مل جائے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, نبی علیہ السلام نے اپنے جو ہے نا وہ جو اسکرائبز ہیں ان کو کہا کہ رائٹ اٹ ڈاؤن فار ابو شاہ, اکتبوا لی ابی شاہ, یہ عربی کا ترجمہ ہے رائٹ اٹ ڈاؤن فار ابو شاہ. تو انہوں نے لکھ کے دے دیا. اب اس میں ٹیکنیکل کیا بات ہے, کوئی ٹیکنیکل بات نہیں, سیدھی سیدھی بات ہے. پرابلم یہ ہے کہ کچھ کتابوں نے اس میں لکھا ہوا ہے آفٹر کانکویسٹ آف مکہ نہیں, بلکہ آفٹر کون سا, لاسٹ سرمن. ان دا لاسٹ سرمن یہ ہوا ہے, جبکہ میں نے ذاتی طور پہ کتابوں میں پڑھا ہے آفٹر کانکویسٹ آف مکہ. تو آپ اگر اس طرح کی بات آ جائے تو آپ لکھ دیجیے گا اکارڈنگ ٹو سم ادر بکس اٹ واز ہیپن ان دا لاسٹ سرمن, ٹھیک ہے, یا آفٹر دا لاسٹ سرمن ایسا ہوا. یہ آپ کہہ دیجیے گا تو اس کو ایگزامنر کو بات سمجھ میں آ جائے گی, یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, یہ بہت پڑھا لکھا ہے بچہ, ٹھیک ہے, اس نے سارے ورژنز پڑھے ہوئے. اور آخری بات آپ لکھو گے لیٹرز اینڈ ٹریٹیز ور آلسو ریٹن ڈیورنگ دس ٹائم, اور لیٹرز بھی لکھے گئے پروفٹ کے زمانے میں, وہ بھی پروفٹ کی بات تھی, پروفٹ لکھوا رہے ہیں تو پروفٹ کی ٹیچنگ کا حصہ ہو گیا. ٹریٹیز ہو رہی ہیں تو پروفٹ لکھوا رہے ہیں, پروفٹ کے الفاظ ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہو گیا. تو یہ والی اگزامپل آپ نے ضرور لکھنی ہے. مجھے بتائیے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی, اب میں ذرا اسکرین ہٹا رہا ہوں, کوئز ٹائم آ گیا ہے. پہلے میں ریکال کروں گا, اسپیڈ چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا, اس کے بعد پھر رائٹنگ پریکٹس کی طرف ہم آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنا یاد رہتا ہے اور کتنا لکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے
ٹھیک ہے جی, اسکرین ہٹ گئی. اب جی آپ سے سوالات شروع ہو رہے ہیں. آپ لوگ مائک پر بھی جلدی سے جواب دے سکتے ہیں. جو جواب دے گا اس کو فائدہ ہوگا, غلط جواب دے گا زیادہ فائدہ ہو جائے گا. غلط جان بوجھ کے نہیں دینا, مطلب غلط جواب کا مطلب اگر غلط بھی دے دو گے تو صحیح کر دیں گے, آپ کو یاد رہے گا. ٹھیک ہے, تو پہلا سوال ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے ان کے سٹیجز ٹوٹل کتنے ہیں؟ 1 2 3 4. 4. 4 سٹیجز. 4 3 امپورٹنٹ ہے اس سال کے لیے, سٹیجز 4 ہیں. ویری گڈ, شاباش.